السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں ایک تعارف لے کر۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ مرشد کامل کا مختصر تعارف ملاحظہ کیجیے۔ تصوف کی عظیم تاریخ میں جن ہستیوں نے روحانی اقدار کو زندہ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا، ان میں حضرت سید عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت نمایاں اور روشن ہے۔ آپ نے صرف سلسلہ قادریہ کے اہم روحانی ستون ہیں، بلکہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا محترم اور روحانی نسبت کے عظیم وارث بھی ہیں۔ نسبت اور خانوادہ۔ آپ کا تعلق سادات کرام کے اس مقدس خاندان سے ہے جس کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت سید یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، جو خود زہد و تقوی اور علوم و معرفت میں بلند پایہ مقام رکھتے تھے۔ اس روحانی خانوادے نے ہر دور میں رشد و ہدایت کے چراغ جلائے۔ ولادت بسعادت اور ابتدائی روحانی آثار۔ حضرت سید عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 13 رمضان المبارک 365 ہجری کو ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ پر روحانیت کے آثار نمایاں تھے۔ محض 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھانا شروع کر دی، جو آپ کے غیر معمولی فہم و ادراک اور روحانی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک روز جب آپ سورہ بقرہ کی آیت ھدی للمتقین کی تفسیر پر پہنچے تو استاد سے دریافت فرمایا کہ متقی بندوں کو بارگاہ الہی سے کیا کیا انعام ملیں گے؟ استاد نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی رضا کے سند یافتہ ہوں گے، جنت کی ابدی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے اور قرب الہی کے مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ سن کر آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے دل سوز لہجے میں فرمایا، وار حال مخلوق، جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تقوی کی راہ اختیار نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت گزار بندے نہیں بنتے اور خوف خدا سے دل نہیں کانپتے۔ علم، وعظ اور تبلیغ۔ آپ کی مجلس وعظ علم و حکمت کا ایسا دریا ہوتی جس سے ہزاروں پیاسے سیراب ہوتے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے اور آپ کے اخلاق و گفتار سے متاثر ہو کر حق کی طرف مائل ہوتے۔ آپ کے کلمات طیبہ دلوں پر اثر کرتے، روحوں کو جگاتے اور سلوک و معرفت کی راہیں روشن کرتے۔ آپ ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول رہتے، عبادات میں سچائی اور عاجزی کا پیکر تھے۔ آپ کی روحانی زندگی کا ہر لمحہ قرب الہی کے حصول میں صرف ہوتا۔ بندگان خدا سے شفقت اور خدمت خلق آپ کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں شفا کا خزینہ تھا۔ ایک بار ایک جذامی شخص جو اپنے مرض سے بے حد پریشان تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائیے۔ حضرت نے بارگاہ رب العزت میں
دعا فرمائی اور اللہ کے فضل سے وہ جزامی صحتیاب ہو گیا۔ اس واقعے نے آپ کے روحانی مقام کی گہرائی کو عام لوگوں پر عیاں کر دیا۔ وصال اور مزار پاک۔ حضرت سید عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 12 ربیع الاول 473 ہجری کو ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ اہل دل وہاں حاضری دے کر روحانی تسکین پاتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے آثار پاتے ہیں۔ روحانی وراثت۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین طریقت بنے، جو خود بڑے ولی اللہ تھے، اور بعد ازاں آپ کے پوتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ولایت کا وہ چراغ عطا کیا جس کی روشنی آج تک قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ خلاصہ کلام، حضرت سید عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی خلوص، تقوی، زہد، علم اور خدمت خلق کا حسین مرقع تھی۔ آپ نے جس روحانی روایت کی بنیاد رکھی وہ بعد میں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلی۔ آپ کا ذکر خیر قیامت تک اہل تصوف و معرفت کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ آخر میں منقبت کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ راہ حق کے کارواں کے پیشوا تھے آپ ہی، نور والے با صفا اور با وفا تھے آپ ہی، پے کرے تقویٰ رہے عرفاں کا بحر بے کراں، بچپنے سے ہی معانی کی صدا تھے آپ ہی، 9 برس کی عمر میں تفسیر کا آغاز تھا، سچ کہوں تو اہل دل کا آسرا تھے آپ ہی، جب ھدی للمتقین آیت پڑھی تو یہ کہا کاش یہ دل ہو تقی، محو دعا تھے آپ ہی، ذکر میں فکر و دعا میں آپ کا ہر سانس تھا، روح پرور گفتگو کے رہنما تھے آپ ہی، درد والے آ کے پاتے تھے شفا کی روشنی، اور جزامی کے لیے محو دعا تھے آپ ہی، علم و حکمت کی فضا میں سب مذاہب تھے شریک، محفل خطبہ میں ایک ایسی نوا تھے آپ ہی، جد غوث وقت اور اس پر بھی والد جنگی دوست، قطب عالم پیر کامل رہنما تھے آپ ہی، دل کو جو کرنا ہو روشن قبر تک ہو ساتھ جو، ایسا زندہ باب عرفاں بے فنا تھے آپ ہی، روضہ پر نور پر ہر شب دعا مانگی گئی، رحمتوں کے در پہ حاضر مقتدا تھے آپ ہی۔ اور اگلی منقبت کے اشعار بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی الفت ہماری جان ہے، آپ کی الفت ہماری جان ہے، آپ کی عظمت پہ دل قربان ہے، آپ کی عظمت پہ دل قربان ہے، 9 برس میں درس قرآن ہو گیا، کون کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، کر دیا تفسیر پر جب ایک سوال، دل میں دیکھا نور کا طوفان ہے، خود پہ لازم کر لیا ہے ذکر و فکر، زندگی کا آپ کو عرفان ہے، اہل دین ہندو مسیحی کوئی ہو، اہل دین ہندو مسیحی کوئی ہو، سب پہ جاری آپ کا احسان ہے، سید یحییٰ کے گلشن کا گلاب، سلسلے کا فخر اور سلطان ہے، والد جنگی کے جد غوث پاک، والد جنگی کے جد غوث پاک، آپ ہی تسلیم کا عنوان ہے، آپ ہی تسلیم کا عنوان ہے، درس گاہ حق بتاتی ہے ہمیں، درس گاہ حق بتاتی ہے ہمیں، آپ کا کردار ہی قرآن ہے،
آپ مجھ مختار کے مختار ہیں، آپ مجھ مختار کے مختار ہیں، یہ عقیدت ہی میری پہچان ہے، یہ عقیدت ہی میری پہچان ہے۔ خاکسار مختار تلہری ثقلینی، محلہ شاہ آباد، بریلی شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔